بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آدمیت تیری تلاش رہی، آدمیت تیری تلاش رہی، دیکھے ہیں پردہ ہے نام بہت۔ عزیزان ملت، آج دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت اجتماعیت پر بڑا زور ہے، ہر کام اجتماعی اور عالمگیر پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ اجتماعیت ایک خوشگوار اور ترقی پسند رجحان ہے، لیکن افراد اور ان کی صلاحیت ہر اجتماعی کام اور ہر تنظیم کی بنیاد ہے، اور اس کی اہمیت سے کسی دور میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے کی خطرناک غلطی یہ ہے کہ افراد کی اہمیت اور ان کی سیرت و صلاحیت کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عمارت بنائی جا رہی ہے، مگر جن اینٹوں سے وہ بنے گی ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی یہ سوال چھیڑتا ہے کہ اینٹیں کیسی ہیں تو کہا جاتا ہے اینٹیں ناقص صحیح، کمزور صحیح، مگر عمارت مضبوط اور اعلیٰ ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 100 خراب چیزوں سے ایک اچھا مجموعہ کیسے برآمد ہوگا۔ کیا خرابی جب بڑی تعداد میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے میں شامل ہو جاتی ہے تو معجزے کے طور پر اس سے ایک عمدہ چیز ظاہر ہوتی ہے؟ کیا 100 مجرموں اور ظالموں کے مل جانے سے ایک انصاف پرور جماعت اور معذرت شعار ادارہ وجود میں آ جاتا ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ نتیجہ ہمیشہ مبادی اور مقدمات کے تابع ہوتا ہے، اور کل ہمیشہ اجزاء کی خصوصیتوں کا نمائندہ اور مظہر ہوتا ہے۔ آپ صحیح میزان نکالنا چاہتے ہیں تو جب تک کہ اکائیاں ٹھیک نہ ہوں میزان غلط رہے گی۔ یہ کہاں کی منطق اور کہاں کا فلسفہ ہے کہ افراد کو بنانے کی فکر نہیں اور ایک اچھے مجموعے کی توقع کی جا رہی ہے؟ خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ محترم حضرات، آج کالجوں، تحقیقاتی اداروں، تجربہ گاہوں، تفریحی مرکزوں میں انسانی زندگی کی ہر حقیقی اور فرضی ضرورت کا انتظام کیا جا رہا ہے، مگر ان آدمیوں کو بنانے کا کوئی انتظام نہیں سوچا جا رہا ہے جن کے لیے سب انتظامات ہیں۔ کیا یہ سب تیاریاں ان انسانوں کے لیے ہیں جو سانپ بچھو بن کر زندگی گزاریں گے، جن کا مقصد زندگی کی بلحوثی اور عیش پرستی کے سوا کچھ نہیں؟ اس دور کے انسان نے ظلم اور جرم کو منظم کیا ہے، اور اس بارے میں وہ جانور سے بازی لے گیا۔ کیا کبھی سانپوں اور بچھوؤں اور جنگل کے شیروں اور بھیڑیوں نے انسانوں پر کوئی منظم اور متحد حملہ کیا؟ لیکن انسان اپنے جیسے انسانوں کو فنا کرنے کے لیے تنظیمیں اور ادارے قائم کرتا ہے اور پوری دنیا کو تباہ کر دینے کی اسکیمیں بناتا ہے۔ اس وقت افراد کی تربیت، سیرت کی تعمیر اور انسانیت کی صفات اور اخلاق پیدا کرنے کی طرف مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ یہی کام سب سے غیر اہم سمجھا گیا ہے۔ مشین ڈھالنے کی کتنی فیکٹریاں ہیں، کاغذ بنانے کے کتنے کارخانے ہیں، کپڑے کے کتنے مل ہیں، مگر حقیقی انسان بنانے کا بھی کوئی ادارہ، کوئی تربیت گاہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ تعلیم گاہ ہے، کالج اور یونیورسٹیاں، لیکن بے ادبی معاف، وہاں انسانیت کی تعمیر اور فرد کی تکمیل پر کتنی توجہ کی جاتی ہے؟ یورپ اور امریکہ نے کتنے بڑے صرف اور کتنے بڑے ساز و سامان سے ایٹم بم بنایا۔ اگر اس کے بجائے وہ ایک فرد کامل بناتا تو دنیا کے لیے کتنا مبارک ہوتا، مگر ادھر کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ معرفت، نہ محبت، نہ نگاہ۔ برادران ملت، ہمارا ملک ہندوستان تاریخ میں بڑا مردم خیز ملک رہا ہے۔ اس نے بڑے کامل افراد پیدا کیے ہیں، مگر اب صدیوں سے اس کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ یہی کام سب سے غیر اہم سمجھا گیا ہے۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنے دور حکومت میں
اس فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا، ان کی حکومت اگر خلافت راشدہ کا نمونہ ہوتی اور وہ اس ملک کے منتظم اور حکمراں ہونے سے زیادہ اس ملک کے مربی اور اخلاقی معلم ہوتے تو آج اس ملک کی اخلاقی حالت یہ نہ ہوتی۔ پھر انگریز آئے، ان کی حکومت تو صرف اس اسپونج کی طرح تھی جس کا کام یہ تھا کہ گنگا کے دہانے سے دولت چوس کر تھیمس کے کنارے اگل دینا۔ ان کے عہد میں اس ملک کا اخلاقی انحطاط کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اب ہم کو آزادی ملی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے اسی بنیادی مسئلے کی طرف توجہ کرتے، کیا یہ ملک کبھی آزاد نہیں تھا؟ پھر وہ آزادی کی دولت سے کیوں محروم ہوا؟ اپنی اخلاقی پستی اور اخلاقی کمزوریوں سے۔ مگر افسوس ہے کہ سڑکوں اور روشنی کی طرف بھی جتنی توجہ ہے اتنی توجہ بھی اس بنیادی کام کی طرف نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس ملک کے لیے کوئی بیرونی خطرہ نہیں، اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ اخلاقی انحطاط، یہ مجرمانہ ذہنیت، یہ دولت پرستی اور برادر کشی ہے۔ کیا یونان اور روما کو کسی دشمن نے تباہ کیا؟ نہیں، بلکہ ان اخلاقی بیماریوں نے جن کا گھن ان کو لگ گیا تھا۔ پھر اس وقت ایک ملک کا اخلاقی انحطاط تمام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دنیا جبھی خوشحال اور پرامن ہو سکتی ہے جب ہر ملک خوشحال اور پرامن ہو۔ برادران ملت، پیغمبروں کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے صالح افراد تیار کیے، خدا سے ڈرنے والے، انسان سے محبت کرنے والے، دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے والے، اپنے پرائے کے معاملے میں انصاف کرنے والے، سچ بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے، مظلوم کی مدد کرنے والے۔ دنیا کے کسی فرد، کسی ادارے اور کسی تربیت گاہ نے ایسے صالح افراد تیار نہیں کیے۔ دنیا کو اپنی ایجادوں پر ناز ہے، سائنسدانوں کو اپنی خدمات پر فخر ہے، لیکن پیغمبروں سے بڑھ کر کس نے انسانیت کی خدمت انجام دی؟ ان سے زیادہ بیش قیمت چیز کس نے دنیا کو عطا کی؟ ان افراد نے دنیا کو گلزار بنا دیا، ان کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کارآمد بن گئی اور ہر دولت ٹھکانے لگی۔ آج بھی دنیا میں جو نیکی کا رجحان، جو سچائی، انصاف اور محبت پائی جاتی ہے وہ انہی پیغمبروں کی کوشش اور تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ موجودہ دنیا بھی محض ایجادات اور تمدن کی ترقیات پر نہیں چل رہی ہے، یہ محض اسی سچائی، دیانتداری، انصاف اور محبت پر قائم ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کر کے گئے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات، پیغمبروں نے صالح ترین افراد کس طرح پیدا کیے؟ یہ بات کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ انہوں نے ان کے اندر ایک نیا یقین پیدا کر دیا، وہ یقین جس سے دنیا اس وقت محروم تھی، جس کے فقدان نے ساری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر رکھا تھا، اور انسان اس کو کھو کر ایک خونخوار درندہ، ایک حریص چوپا بن گیا تھا۔ اور خدا کی ہستی کا یقین اور اس بات کا یقین کہ انسان خدا کا پیغام لانے والے اور انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، اس یقین نے انسان کی کایا پلٹ دی اور اس کو ایک بے لگام جانور سے ایک ذمہ دار انسان بنا دیا۔ ہم سے پوچھو کہ غزل مانگتی ہے کتنا لہو، سب سمجھتے ہیں یہ دھندا بڑے آرام کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔